آپ نے جو ہے وہ ٹیچنگ کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ جاب میں کوئی خاص انوویشن نہیں ہوتی، سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ وائی ناٹ آئی شوڈ جوائن ٹیچنگ پارٹ۔ آپ کو کیا ایک گیپ فیل ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں؟ مین جو پرابلم ہمارا ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ پروگرامنگ کے پاکستان میں کون کون سے میجر کانٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ مین پروگرامنگ کمپٹیشن انڈر گریجویٹ کا ہے وہ ICPC ہے۔ پروگرامر کے لیے اس وقت ٹاپ جو سکلز ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو بندہ وہی کامیاب ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لائف لانگ لرنر اور پرابلم سالور ہو۔ کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جو اب تک پورا نہ ہوا ہو؟ میرا ایٹ لیسٹ ایک خواب ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی کمپنی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ان کا کنٹینٹ، ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے اور آپ کی لرننگ میں کوئی اضافہ ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو پچھلے 20 سالوں سے شعبہ تعلیم و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس وقت پروفیسر ہیں یہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں، اور بہت زیادہ جو ہے ان کا کام ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے۔ 20 سالوں سے یہ پڑھا بھی رہے ہیں اور پروگرامنگ کو ڈیولپ کرنے کا ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جتنے بھی کانٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، کیا کیا پروگرامنگ کے حوالے سے اپرچونٹیز ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں کون کون سے کانٹیسٹ ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور پلس ان کا جو ایک ویژن ہے جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے کمپیٹنٹ بننے کے لیے کیا کیا فیکٹرز اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اور خاص طور پہ اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی یا ڈیٹا سائنس کی بات کریں تو اس میں انکلوڈ کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی باقی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں یا ان کے ساتھ ساتھ کم از کم چل سکیں۔ السلام علیکم مسرور حسین صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں سر، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیچنگ کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں جو ہے وہ فاسٹ سے گریجویشن کی، اس کے بعد پھر آپ نے جکی سے اپنی PhD بھی کی، تو اس کا آغاز آپ نے ٹیچنگ کا کب کیوں اور کیسے کیا؟ کوئی شوق تھا آپ کے اندر، کوئی موٹیویشن تھی، یا بائی چانس ٹیچنگ میں آ گئے؟ بیسیکلی میں نے فاسٹ سے کمپیوٹر سائنس کیا، پھر اس کے بعد MS کیا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لاہور میں تھا، انڈسٹری بھی تھی، ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا رہا، تو تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ جاب میں کوئی خاص انوویشن نہیں ہوتی، سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ وائی ناٹ آئی شوڈ جوائن ٹیچنگ پارٹ۔ تو 2004 سے میں پھر GIK سے منسلک ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ پروگرامنگ کے حوالے سے اور CS کے حوالے سے آپ کا ایک ویژن ہے لانگ ٹرم، مجھے یہ بتائیے گا آپ کو کیا ایک گیپ فیل ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہماری گورنمنٹ کا جو ایک ویژن ہے یا ہماری یونیورسٹیز کا جو ویژن ہے اس میں، اور آپ کا جو ایک الٹیمیٹ ویژن ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کی ایکسلنس کے لیے، وہاں پہ گیپ کہاں پہ محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ہماری گورنمنٹ کا ویژن اچھا ہے، کلیئر ہے۔ اب مین جو پرابلم ہمارا ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کیسے کور کیا جائے۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ IT سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے اور آپ آسانی سے اس گیپ کو کور کر سکتے ہیں۔ جو میرے خیال سے یہ 3 چیزوں میں گیپ کور کی جا سکتا ہے، ایگریکلچر میں، ٹورزم میں اور IT میں۔ آف کورس اگر ہم ایگریکلچر اور ٹورزم کی بات کریں اور ہم گلف کنٹریز کی بات کریں، تو جب تک ہم سمارٹ ٹورزم اور سمارٹ ایگریکلچر کی بات نہیں کریں گے ہم نہیں ترقی کر سکتے، اور اس کے لیے ایک IT مین چیز ہے۔ جو مین پرابلم جو پاکستان میں ہے وہ ہے کہ ٹریننگ دا ٹرینر پروگرام ہے، ہمارے پاس ٹرینر کی کمی ہے، اور پلس ہمیں پرابلم سالونگ سکلز کی کمی ہے، اور دوسرا ہمارے پاس جو مین ایشو ہے ہم کوئی نیا کام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہمارے میں ان بلڈ ہو جائیں تو انشاءاللہ وی ول بی سکسیزفل۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں، پاکستانی اسٹوڈنٹس کی، تو ان کے مائنڈ سیٹ میں آپ کو کہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے، یا مائنڈ سیٹ پہ یہ چیز ڈیولپ کر لینی چاہیے، اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں؟ میجر ایشو میں نے دیکھا ہے پاکستانیوں کو کہ پاکستان میں کام کرتے ہوئے اتنا کمپلیکس کام نہیں کرتے، باہر جا کے تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ایک میجر ایشو اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کو بند کیا جاتا ہے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کہ خالی ادب کی بات کرو، باقی بات نہ کرو، کوسچنس نہ پوچھو، جس کی وجہ سے ہمارا کریٹیوٹی تھوڑی سی کم ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ کوسچنس پوچھتے ہیں تو سلوشن چلتا ہے اور دماغ میں کچھ نہ کچھ نیورو سائنس چلتی ہے جسے آپ امپروو کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک میرا یہ آئیڈیا کہ کوسچن سے بچے کو روکنا نہیں چاہیے، اور دوسرا جو
میجر ایشو ہے. ہم کیونکہ ہائیلی پولرائز کنٹری ہیں, صحیح, تو مذہبی لحاظ سے بھی اور نیشنلزم میں بھی اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. اب ہم لوگ آپس میں مل کے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اگر یونٹی نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جو یو این کے SDGs ہیں, اس میں ایک پارٹنرشپ فار اے گول ہے. اگر اس چیز کو ہم کور کریں, وی کین سالو اے لاٹ آف پرابلمس. بالکل ہم نے ذہنی طور پہ بنایا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا, فیملی میں بھی کہ نہیں یہ تو اس کا بندہ ہے, اس کا پتر ہے, اندے نال تو کام بھی نہیں کرنا. صحیح, یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں, اس کو اگر ریزالو کریں گے انشاءاللہ وی ول بی سکسیزفل. بلومس ٹیکسانومی میں ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کریٹیوٹی. ہمیں کریٹیوٹی کی طرف جانا. ہمارا جو لوور ایجوکیشن سسٹم ہے وہ رٹے پہ چل رہا ہے. آپ کے جو بھی بورڈ سسٹمز ہیں وہ ریممبر پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے. اس چیز کو اگر ریزالو کریں گے تو ہم بہت زیادہ ترقی کرنا انشاءاللہ شروع کر دیں گے. سر پروگرامنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پروگرامنگ کے پاکستان میں کون کون سے میجر کانٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور اس حوالے سے تھوڑا آپ ڈیٹیل بتائیں. اصل میں ہر یونیورسٹیز, کافی ساری یونیورسٹی چھوٹے چھوٹے تو پروگرامنگ کمپٹیشن کراتے ہیں. جو ٹاپ کانٹیسٹ ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے جو مین کمپٹیشن ہے جو کہ انٹرنیشنل, اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کالجیٹ پروگرامنگ کانٹیسٹ, دیٹ از فار انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس. اسی طرح فار اسکول اسٹوڈنٹس ایک ہے IOI کو 2 سال پہلے میں نے خود پریزنٹیشن دی تھی سیکنڈ میں, اور وہ پاکستان میں لائے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی بھی امپرومنٹ کو دیکھتے ہیں. جو مین پروگرامنگ کمپٹیشن انڈر گریجویٹ کا ہے وہ ICPC ہے. صحیح. اچھا سر, ICPC انٹرنیشنل کالجیٹ پروگرامنگ کانٹیسٹ جو ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس کا کیا اس میں کرنٹ پروجیکٹس ہیں, کس طرح یہ کام کر رہا ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ICPC ایک فاؤنڈیشن ہے جو USA میں اسٹیبلش ہے. اس کا مین مقصد ہے کہ لرننگ سکلز کو امپروو کیا جائے. صحیح. کیونکہ جتنی بھی آگے جدت ہو رہی ہے, کمپیوٹر کے ڈیزائن ہو رہے ہیں, جو پرابلم سالور اگر آپ اچھے ہو اور لائف لانگ لرنر ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو. کیونکہ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ہر تھوڑے دن بعد چینج ہوتی ہے. اگر آپ پرابلم سالور ہو تو آپ کے پاس, اور لائف لانگ لرنر ہو تو 1 ہفتہ 2 ہفتے کی مہارت سے زیادہ نہیں ہے. آپ نئے ٹولس سیکھ لیتے ہو, آپ اس کو پرابلم سالونگ کر سکتے ہو. بالکل. جو ICPC میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹریننگ دیں, اچھے پرابلم سالور پروڈیوس کریں, اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کمپیٹیٹیو پروگرامنگ دیں, اور اس میں انعامات دیا جائے. تو ایک ورلڈ فائنل ہوتا ہے جو پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہے. کبھی چائنا میں ہوگا, کبھی USA میں ہوگا, کبھی رشیا میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس دفعہ آذربائیجان میں ورلڈ فائنل ہو رہا ہے. اس کو بیسٹ ٹیم ہم تمام ممالک سے یا ریجن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلیکٹ کی جائیں. ہم ریجن میں آتے ہیں ایشیا ویسٹ ریجن. ٹھیک ہے. ہمارے ریجن میں افغانستان, ایران, پاکستان, سری لنکا, انڈیا اور بنگلہ دیش ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمیں کوئی 17 سے 16 ٹیموں کی سلاٹ ملتی ہے ورلڈ فائنل کے لیے. تو ہم نے یہ کہا کہ پاکستان ایک ریجن ہے, تو پاکستان کی جو بیسٹ ٹیم ہے اس کو تو ہم بھیج دیتے ہیں. جو 2nd, 3rd, 4th بیسٹ ٹیم ہوتی ہے اس کو انڈیا, بنگلہ دیش ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن کراتے ہیں. جو ہماری کچھ سلاٹس بچتی ہیں اس میں سے بیسٹ ٹیم کو ادھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سر اس طرح کے کانٹیسٹ کا جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ ان کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو بھی ہے, وہ کیسے پتہ لگے گا کہ پاکستان میں پروگرامر اچھے ہیں یا نہیں اچھے. ابھی ریسنٹلی میری ایک کمپنی سے بات ہو رہی تھی, وہ فلپائن سے ہائر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کسی نے ان کو بتایا کہ پاکستان میں ابھی اچھے پروگرامر ہیں. اب وہ کیسے چیک کریں, بینچ مارک کیسے کریں کہ کون سا اچھا پروگرامر ہے. تو ان کے پاس یہ رول ہے کہ ICPC میں ہو یا آپ کے پاس کوڈ فورسز کی رینکنگ ہو. اگر اس میں اچھے پروگرامرز ہیں تو دے ہیو دا کانفیڈینس اینڈ دے کین اسٹارٹ ہائرنگ فرام پاکستان. یعنی اگر آپ نے ICPC میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے تو آپ کی رینکنگ بڑھ جاتی ہے. صحیح. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ مختلف ممالک سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو اس کا آن لائن کہاں تک ہے, اور پھر فائنل جو ہے وہ آن سیٹ ہوتا ہے, کیا سین ہے؟ بیسیکلی پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ کی آبادی ہے یا 25 کروڑ کی آبادی ہے, جس کو ایگزیکٹلی تو ہمیں ابھی نہیں پتہ. چلیں, تو اس کا مطلب ہمارے پاس بہت HR ہے. دا مین تھنگ کہ ہمارے پاس کوالٹیٹیو HR پروڈیوس ہو. تو اس کے لیے اب اتنے بندوں کو ہم آن سائٹ میں کیٹر نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آن لائن کمپٹیشن کرتے ہیں, ان میں سے بیسٹ ٹیمز کو ہم بلا لیتے ہیں. ایک ٹیم میں 3 بچے شامل ہوتے ہیں, اور ایک ہی یونیورسٹی سے اور ایک ہی کیمپس سے. تو ان میں سے ہم نے لاسٹ ٹائم 100+ ٹیموں کو بلایا جو ہم نے کمپٹیشن کیا غلام صاحب خان انسٹیٹیوٹ میں, فاسٹ لاہور میں اور فاسٹ کراچی میں. ان میں سے جو بیسٹ ٹیم تھی ہم نے آگے بھیج دی. تو اور اس کے علاوہ اسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ابھی اگنائٹ نے ہمیں کچھ فنڈنگ دی ہے پروگرامنگ کے لیے. اس میں ہم کمپٹیشن کرا رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کا پہلا انعام, آئی ایم تھینکفل ٹو منسٹری آف ITT, اور پہلا انعام ہے 1.5 ملین پے کیئر, جو کہ ہیوج اماؤنٹ ہے. تو گورنمنٹ بھی انویسٹ کر رہی ہے, بچوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے.
تو انفارچونیٹلی میں دیکھا بچوں کی تھوڑی سی موٹیویشن کم ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کا یہ بیسٹ پروگرامر ہے تو یہ حصہ لے رہا تھا ہم کیوں لیں, وہ تو جیت تو وہی جائیں گے. تو یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں. تو میں نے اس کی ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کرکٹر بننا ہے تو فرسٹ ٹائم ہم نے پچ میں جانا ہے, شہین افریدی یا کوئی بھی اچھا بالر اس کو فیس کرنا ہے. پہلی دفعہ اگر آپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ بالر کو ریڈ کریں, آپ کو پتا ہے کہ یہ میری کمی ہے, اس کو آپ امپروو کر کے تو لیکن کم سے کم آپ جائیں تو صحیح. دیٹ از مائی آئیڈیا. اچھا سر, اگر ہم پروگرامنگ کی فیلڈ کی بات کریں تو ہمارا جو کریکولم ہے سی ایس کا یا آئی ٹی کے ڈفرینٹ جو ڈگریز ہیں, کیا وہ میچ کرتا ہے جو ریکوائرڈ ہیں اس وقت جاب ریکوائرمنٹ ہے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی؟ اس میں کہیں پہ کوئی گیپ تو نہیں ہے؟ اصل میں انفارچونیٹلی ایچ ای سی کی ایک میٹنگ میں بھی تھا تو اس میں بھی یہ ڈسکس ہو رہا تھا. تو ایچ ای سی کے آبجیکٹیو اور گولس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے جاب کے گولس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری جو پاکستان میں زیادہ ہائی ٹیک نہیں ہے اس میں, تو وہ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. مگر مینلی اب ہمارے جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ روتی ہے یا جو بھی کہنا چاہیے بولتی ہے کہ ہمارے پاس اچھے پرابلم سالور نہیں ہیں. انفارچونیٹلی وہ اتنا سپورٹ بھی نہیں کر رہے ایز اے سی ایس آر ایکٹیویٹی. یہ تھوڑا سا ان کو کوشش کرنی چاہیے ایز اے سی ایس آر ایکٹیویٹی اس کو کرے, اور اکیڈمیکلی ہمیں کچھ الیکٹیو کورسز ایسے آفر کرنے چاہیے جو کہ انڈسٹری کے ساتھ ہوں, جیسے الائنڈ ہو. جیسے ہم نے جے آئی کے میں اسپیشل کورس آفر کیا ڈیو آپس کا, اور جو میں نے انڈسٹری میں انٹرنیشنل اور نیشنلی دیکھا تو پیپل آر موسٹلی ورکنگ آن ایم ایل آپس, آٹو ایم ایل, ایجنٹک اے آئی. کیونکہ پرابلم سالونگ کرنی ہے, آپ نے اے آئی کے ٹولز اٹھانے ہیں اور اس کو استعمال کرنا ہے, پروسیسز کو چلانا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک کورس آفر کیا ڈیٹا انجینئرنگ. تو اسی طرح اگر ہم تمام یونیورسٹیز میں آفر کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہو جائے گا. مگر مین ایشو یہ ہے کہ ہمارے ایز اے این سی ایس سی ایویلیوٹر میں نے تمام یونیورسٹی کو دیکھا تو ہماری سیلریز بہت کم ہیں. کئی انسٹرکٹرس کو آپ 60,000 دے رہے ہیں, جبکہ ابھی ریسنٹلی ایک بندے کو ہم نے ہائر کیا, یعنی کہ کمپنی کے نے ہائر کیا آئی سی پی سی کے تھرو, تو اس کو 5,90,000 تنخواہ دی اسٹارٹنگ, اور دوسرے کو 2,70,000 دی. اب یہ بتائیں کہ انسٹرکٹر کو 60-70,000 مل رہا ہو اور اسٹوڈنٹس کو وہ مل رہا, تو ہمارے ایجوکیشن کدھر جائے گی؟ تو تھوڑا سا ہمیں کچھ سپورٹ ایچ ای سی کو چاہیے. جیسے ٹیکس ریبیٹ دے دیں 1%, تو کچھ دیر یا ٹیکس ریبیٹ دے دیں یا کچھ کریں آئی ٹی کو, تو سپورٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ ڈسکشن بہت زیادہ ہوتی ہے عام لوگوں میں, عوام میں یہ ڈسکشن بہت عام ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی اور بھی کچھ چیزیں آنے والے وقت میں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہیومن کیپٹل کی, ہیومن ریسورس کی ویلیو کم ہو جائے گی. آپ 20 سال سے سر آئی ٹی کو پڑھا رہے ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ سے منسلک ہیں, آپ کی پی ایچ ڈی بھی اس میں ہے. آپ بتائیں کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ایک دنیا ایک ارتقاء کا عمل ہے. جو ارتقاء کو روک دے گا وہ کامیاب نہیں ہے. صحیح. اگر ہم کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ, سروائیول آف فٹسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ جو طاقتور ہو وہ زندہ رہے گا. سروائیول آف فٹسٹ میں ایک ایکسٹرا چیز آتی ہے جو ہے کہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں, ایڈیپٹیشن. اگر ہماری ایڈیپٹیشن ہے تو ہم ترقی کرنا شروع کر دیں گے. اب فرسٹ ٹائم آپ ایگزامپل دیکھیں, یو ایس اے میں جب کیلکولیٹر ہے تو پروفیسر نے اسٹرائک کر دیا, جو کہ چیز صحیح نہیں تھی. انسٹیڈ کہ وہ لو لیول کوگنیشن لیول کے پرابلمس پہلے سالو کرے تھے, اب وہ ہائی لیول کو کریں. جتنی یہ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز یا اے آئی کی چیزیں آ رہی ہیں تو اب نیکسٹ کوگنیٹیو لیول پہ جائے. ہیومن وہی سروائیو کر سکتا ہے جو نیکسٹ کوگنیٹیو لیول میں اسٹیپ اہیڈ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو آپ کا پرابلم سالونگ اسکلز ہے, دس از اے مور امپورٹنٹ, اور لائف لانگ لرننگ, یہ دو چیزیں ہوں گی, آپ اس سے آگے ہی جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بیسیکلی ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے. اسی وجہ سے دا امپورٹنس آف ڈیٹا سائنس از ٹو ہیوج, کیونکہ جو بھی آپ چاہے میکینیکل انجینئرنگ کریں, سول انجینئرنگ کریں یا مینجمنٹ آ جائے, بزنس انالٹک, یہ سارا کا سارا ڈیٹا سائنس ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے اے آئی کے الگوریدمس کو استعمال کرنا ہے بڑے ڈیٹا سے, اور پریڈکشن کرنی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن ریسورس کو ہیلپ کرے گی, نہ کہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دے گی. ختم تب کرے گی اگر ہم اپنے آپ کو سیکھیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور سیکھیں گے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا سر, ایک پروگرامر کے لیے اس وقت ٹاپ جو اسکلز ہیں وہ کون سے ہیں جو اس کو لازمی آنے چاہیے, یا جو اس کی ایکسلنس کا, اچھی ارننگ کا سبب بن سکتے ہیں؟ کوئی فیلڈ دنیا میں آتی ہے نا, وہ ایک خاص لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی انفینائٹ ٹائم کے لیے نہیں آتی. تو بندہ وہی کامیاب ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لائف لانگ لرنر اور پرابلم سالور ہو, ساتھ ساتھ سیکھتا رہے. ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز جو آج کل ہے, آج کل آپ نے
ایم ایل آپس, آٹو ایم ایل, ان چیزوں ایجنٹک ہے, ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے سولوشنس لانے ہیں. آف کورس مینجمنٹ کے لیے آپ کو ڈیپ آپس میں کوئی بھی آپ کو آپ نے شاید ڈاکر استعمال کر رہے ہوں, کوئی بھی چیز استعمال کریں, یہ ٹولس وغیرہ آپ کو آنے چاہیے. مگر یہ ٹولس میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ چینج ہوتے جائیں گے. پرابلم سالونگ اسکلس از اے مین امپورٹنٹ تھنگ, اور آپ کے میتھ, ڈفرینشیل ایکویشنس یہ اچھے ہوں گے, ہر جگہ آپ کر لیں گے. آپ سیمولیشن ماڈلنگ کی بات کریں, فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہیں آئل سیمولیشن کی, یہ سارا ڈرسی فلو ہے. اب یہ کمپیوٹر کیسے سالو کرتا ہے, یہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. اب پارشل ڈفرینشیل ایکویشن میں نان لینئر ہوتی ہیں, اب یہ کمپیوٹر سالو کرتا ہے. آپٹیمائزیشن پرابلم ہے, یہی آپٹیمائزیشن پرابلم جو آپ کے اے آئی الگوریدم ہے ادھر بھی لگ رہا ہے. یہی آپٹیمائزیشن الگوریدم آپ کے میکینیکل انجینئر استعمال کر رہا ہے, ادھر بھی لگ رہا ہے. مے بی الگوریدم استعمال کرنے کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. ایک کانجوگیٹ گریڈینٹ استعمال کر ررہے ہیں, ہمارے پاس گریڈینٹ ڈسٹینس سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو ایشو مین کوئی نہیں ہے, یہ آپ کو میتھ اچھا ہو, پرابلم سالونگ اسکلز اچھی ہوں, اور کچھ الگوریدم کے سیٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں, تو یو کین ڈو ایوری تھنگ. سر اس وقت جو گریجویٹ سی ایس کر رہے ہیں یا جو اپنی ایف ایس سی میں ہے, ایف ایس سی انہوں نے پری انجینئرنگ کیا, آگے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹر سائنس کو آپٹ کریں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کو آپٹ کریں, یا اس کی آئی ٹی کی جو بھی 2-3 ڈگریز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ان کا سر کیا اسکوپ ہے آگے, اور کیا ویلیو ہے اگر ہم ان ٹرمز آف جاب بات کریں؟ مارکیٹ میں کیا اس کی اتنی جابس اویلیبل ہیں جتنے گریجویٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, اور جابس جو ہیں وہ کن لوگوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ جابس میں؟ اگر ہم دیکھیں جو میرا آئیڈیا تھا آئی ٹی گریجویشن کا, ہم نے ہمسایہ ملک میں بھی دیکھیں اور باقی جگہ بھی دیکھیں, ہمارے کئی کمپنیز میں لاکھوں امپلائیز ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی کمپنی میں 10,000 بھی امپلائیز نہیں ہیں. میجر ایشو ہے کہ اگر ہم نے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس بھی ایٹ لیسٹ ایک کمپنی ہونی چاہیے جس میں 100,000 پلس امپلائی ہوں. اگر اٹائریشن ریٹ تقریباً 30% ہو تو ہمیں 30,000 گڈ آئی ٹی گریجویٹس چاہیے جو اس کو فیڈ کریں ہر سال. ٹھیک ہے. اب اس کو فیڈ کرنے کے لیے ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا پڑے گا, اور کوالٹی آف ایجوکیشن خالی اسٹوڈنٹ کی کوالٹی ایجوکیشن نہیں, ہمیں ٹرینر کو بھی امپروو کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں TTT پروگرام. یہ مل کے ایک کنسورشیم بنائے گا جس سے ہم امپروو کرنا شروع کر دیں گے. ایک لاسٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آئی ٹی خود کچھ بھی نہیں ہے, یہ کمپیوٹر سائنس خود کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پروگرامنگ سکلز, پرابلم سالونگ سکلز, میتھمیٹکس, یہ سب کو اچھے آنے چاہیے. چاہے آپ میکینیکل انجینئر, سول انجینئر, جو مرضی ہو, آپ سارے اے آئی اور ڈیٹا سائنس کو استعمال کرو گے, اور آپ نے سیکھنا ہے. مینجمنٹ والوں نے بھی, اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, آپ لوگ ختم ہو جاؤ گے. بہتر ہے نئی چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیں. سر آپ کی لائف میں اور آپ کی سکسیس میں کس فیکٹر کا سب سے زیادہ رول ہے؟ آپ کی انسپریشن کون ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں آگے جوڑوں گا کہ کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جو اب تک پورا نہ ہوا ہو, وہ کیا ہے؟ جو میرا ایٹ لیسٹ ایک خواب ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی کمپنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ایک جو سیلڈ کلچر ہے اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم خود ہر چیز لوور لیول کو مینیج کرنا شروع کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹرسٹ لیول کی کمی ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بات کی, پولرائزیشن کا ایشو ہے. جب پارٹنرشپ اور گولز ہونا چاہیے گا, لوگوں پہ ٹرسٹ آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ گرو کرنا شروع کر دیں گے. مڈل مینجمنٹ کے یہ ایشوز ہیں پاکستان میں. تو میرا خواب ہے کہ بڑی کمپنی ہو. جو آپ نے بات کی کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے, پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ آئیڈیل بہت ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے آئیڈیل ہمیں کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں, ہمارے پاس ایک اچھے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے لمیٹیشن نالج کے ساتھ, لمیٹیڈ نالج کے ساتھ اور اپنے لمیٹیڈ ڈیٹا سیٹ کے لحاظ سے اچھا کام کیا. ہمیں بھی وہ ڈیٹا سیٹ چینج ہو چکا ہوا ہے, وہ نالج چینج ہو چکا ہوا ہے, ہمیں بھی اسے امپروو کرنا ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ پچھلی نسل سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں. تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیلزم سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے, کیونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ یہی ہے. بہت بہت شکریہ مسرور حسین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ پروگرامنگ کے جو کانٹیسٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ICPC جو انٹرنیشنل کالجیٹ پروگرامنگ کانٹیسٹ ہے, اس کے حوالے سے آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی. اس سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملیں گے, آپ کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.